بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 64۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام فرزان میں پہنچے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ قافلہ تو چلا گیا اور اب مقابلہ لشکر سے ہے، قافلے سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ مدینہ سے جو نکلے ہیں وہ چند لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور اب مقابلہ پوری فوج اور لشکر سے ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضرت جیسی آپ کی مرضی ہو، ہماری عزت و آبرو، جان اور مال و دولت سب آپ کے قدموں پر نچھاور ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سن لیجئے، ہم ایسے نہیں ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب چلے جائیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ ہماری جان و مال، عزت و آبرو سب آپ کے قدموں پر نچھاور ہے۔ لیکن یہ تینوں حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، کیونکہ انصار کے لوگوں نے مدینہ منورہ میں تعاون کی بیعت کی تھی اور یہ معاملہ بدر میں پیش آنے والا ہے جو مدینہ سے کافی فاصلے پر ہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو انصار کے سردار تھے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہ فرمائے کہ ہم سمندر میں کود جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ یہ کہے کہ ہم افریقہ کے صحراؤں تک پہنچ جائیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی یہ جانثاری دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی اور حکم ہوا کہ چلو، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ جب آپ بدر میں پہنچے تو پانی کے تمام کنووں پر کفار قبضہ کر چکے تھے۔ جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، ادھر دھول اڑ رہی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ فوراً بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا علاقہ تو کیچڑ والا ہو گیا اور یہاں دھول جم کر اچھی جگہ بن گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ گڑھے کھدوا کر اس میں پانی جمع کر لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مشرکین کے لشکروں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ لڑائی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جن لوگوں سے تم لڑنے جا رہے ہو وہ تمہارے ہی بھائی ہے، ان کے خون سے اگر تمہاری تلواریں رنگین ہوگی تو یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے، مگر اللہ برا کرے گھمنڈ اور غرور کا کہ دیگر لوگ تو جنگ ٹالنے پر کچھ تیار بھی تھے، مگر ابو جہل ملعون کسی طرح تیار نہ ہوا کہ میں ایسا ویسا کروں گا، خواہ مخواہ پھولا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ بالآخر جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ صبح کو جنگ ہونی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر باندھ دیا گیا، اس میں آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے رفیق گار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ بقیت قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔